بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے مثنوی مولانا روم سے ایک حقائق لے کے حاضر ہوا ہوں، جس میں دانائی کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ سیکھیں، سمجھیں، دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ مثنوی مولانا روم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اور مگر مت کرو، کیونکہ اگر اور مگر کہنا نفاق کی علامت ہے۔ بہت سے انسان شاید ہو کہ ایسا ہو، ایسا کریں، اگر مگر اس کے درمیان چلتے رہے اور وہ نہ دنیا کو حاصل کر سکے اور وہ نہ دین کو حاصل کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اگر اور مگر کے نقصان کو نہیں سمجھا تو اس کی ضمن میں ایک قصہ انہوں نے بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ فارسی میں ایک حکایت ہے، اگر اور مگر کی شادی ہوئی، جس کے لیے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا کاشکی۔ ایک دوست اپنے ایک دوست کو ایک ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں پہ ایک گرا ہوا مکان تھا۔ اس کا دوست ایک مکان کی تلاش میں تھا۔ اس نے وہاں پہ اس کو جا کر کہا کہ اگر اس کی چھت ہوتی تو تو یہاں پہ رہتا، اگر اس کا ایک کمرہ ہوتا تو تیرا اگر دوست آ جاتا تو وہ اس کمرے میں رہتا۔ کاش کہ یہ مکان آباد ہوتا تو ہمارا یہ آباد گھر تیرا گھر ہے۔ مسافر نے کہا کہ بے شک دوستوں کا پڑوس اچھا ہے، لیکن اے جان من اگر اور مگر میں سکونت نہیں۔ یہ تمام جہان اچھائی کا طلبگار ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ تمام جہان اچھائی کا طلبگار ہے، لیکن بناوٹی اچھائی سے محروم ہے۔ بناوٹی اچھائی سے آگ میں ہے۔ تمام بوڑھے اور نوجوان سونے کے طلبگار ہیں، لیکن عام آنکھ سونے کو کھوٹے سے پہچان نہیں سکتی۔ دیکھ خالص نے کھوٹے کو چمکا دیا، بغیر کسوٹی کے محض اندازے سے سونا نہ لے۔ کسوٹی اپنے اندر ہونی چاہیے، اور اگر تیرے پاس نہیں ہے تو تنہا آگے نہ بڑھ۔ چھلاووں کی آواز دوست کی آواز ہوتی ہے، لیکن ایسا دوست جو ہلاکت کی طرف کھینچتا ہے۔ وہ چھلاوا پکارتا ہے کہ خبردار اے قافلے والے، میری جانب آؤ، یہ راستہ ہے، یہ نشان ہے، یہ منزل ہے۔ چھلاوا ہر ایک کا نام پکارتا ہے کہ اے فلانے، کہ اے فلانے، تاکہ ان صاحب کو ہلاک شدگان میں شامل کر دے۔ وہ جب اس جگہ پہنچتا ہے تو بھیڑیا اور شیر کو دیکھتا ہے۔ عمر برباد ہوئی، رستہ ختم ہوا اور دن بے وقت ہو گیا۔ اے نیک مزاج، چھلاوے کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اب مولانا روم فرما رہے ہیں کہ چھلاوے کی آواز بیسیکلی کیا آواز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ چھلاوے کی آواز مال چاہتا ہوں، آبرو چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں۔ اپنے اندر سے مولانا روم فرماتے ہیں کہ اپنے اندر سے ان آوازوں کو دبا دے، روک دے، تاکہ تجھ پہ راز کھل سکے۔ کہتے ہیں کہ صبح صادق کو صبح کاذب سے پہچان، شراب کے رنگ کو پیالے کے رنگ سے الگ کر لے۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیونکہ جب وہ اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ شراب کا الگ رنگ ہے، پیالے کا الگ رنگ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو الگ کر، تجھے الگ کرنا سیکھنا پڑے گا، تو تب جا کے تم ان رنگوں کے علاوہ تم اور رنگ دیکھے گا۔ سنگریزوں کے بجائے تم موتی دیکھے گا۔ موتی کیا، بلکہ تم دریا بن جائے گا، آسمان کو طے کرنے والا سورج بن جائے گا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کاریگر کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ کہتا ہے کاریگر کارخانے میں چھپا ہوتا ہے۔ کاریگر کا کارخانے میں رہنما ہوتا ہے۔ کام سے علیحدہ تو اس کو نہ دیکھے گا۔ جس کا انتظار ہے وہ کارخانے میں ظاہر ہوگا، کہ جس کا تو انتظار کر رہا ہے وہ اسی کارخانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ کارخانہ کاریگر کا ٹھکانہ ہے۔ جو اس کارخانے سے باہر ہے وہ غافل ہے۔ لہذا کارخانہ کیا ہے؟ عدم ہے، یعنی کارخانہ عدم میں آ تاکہ تم کام کو اور کاریگر کو اکٹھا دیکھے۔ کارخانہ چونکہ کھلے طور پہ دیکھنے کی جگہ ہوتی ہے، بس کارخانے کے باہر پوشیدگی ہے۔ پھر وہ زمانے بیان کرتے ہیں کہ سرکش فرعون اپنے وجود کی طرف متوجہ ہوا، لا محالہ اس کارخانے سے اندھا ہو گیا۔
یقیناً وہ تقدیر کو بدلنا چاہتا تھا تاکہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے۔ اس نے اس زمن میں لاکھوں بچے قتل کرائے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہر وقت مسکرا رہا تھا، ہر وقت زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس نے لاکھوں معصوم بچے قتل کرا دیے تاکہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر کو بدل ڈالے، تاکہ موسیٰ نبی ظاہر نہ ہوں۔ اس نے اپنی گردن پر ہزاروں ظلم اور خون لیے، اس نے بہت کشت و خون کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور اس کی سرکوبی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اگر وہ لام جزل کا کارخانہ دیکھ لیتا، ہیلا گری کی سرکوبی کے لیے ہیلا گری سے اس کے ہاتھ خشک ہو جاتے۔ اس کے گھر میں موسیٰ آرام سے تھے اور وہ باہر خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس نفسانی انسان کی طرح جو تن پروری کرے، دوسروں پر دشمنی کا گمان کرے، اور یہ دشمن اور وہ حاسد اور مخالف ہے، اس کا حسد اور دشمن خود اس کا جسم ہے۔ وہ موسیٰ کی طرح ہے اور اس کا جسم فرعون کی طرح ہے۔ وہ بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے۔ نصب جو نفس ہے وہ اس کے جسم کے گھروں میں نازوں سے پل رہا ہے، اور وہ دوسروں پر کینے اور آگ کی بارش کر رہا ہے۔